آیت نمبر 36 الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال فرعون اور فرعون کہنے لگا یا حامان اپنے وزیر حامان سے ابن لی صرحا میرے لیے ایک محل بناؤ لعلی ابلغ الاسباب تاکہ میں اس کی سیڑھیوں پہ چڑھ سکوں اسباب السماوات اور اس کی سیڑھیاں اور منزلیں ہوں آسمانوں تک فاطلع الی الہ موسیٰ کہ میں جھانک کے دیکھ سکوں کہاں ہے موسیٰ کا خدا وانی لاظنہ کاذبا اور کوئی شک نہیں کہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں جھوٹ بولنے والا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ اسی طرح سجا دیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے اعمال کو وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ اور فرعون کا مکر تو سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرعونی پارلیمنٹ کے اندر ایک مرد مومن کی ایمان افروز حق گوئی کو بیان فرمایا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب فرعون کو اور اس کے تمام وزراء مشیروں کو حق کی دعوت دی تو بجائے اس کو قبول کرنے کے یا ڈھنگ کے اس کا جواب دینے کے تنگ آ کر اس نے کہا کہ ہم موسیٰ کو نعوذ باللہ قتل ہی کر دیتے ہیں جب قتل کا پروگرام سوچا اور سکیم بنائی تو اسی کے حکومتی اراکین میں سے اس کا چچا زاد بھائی تھا یا اس کے خاندان کا کوئی فرد تھا اس نے اٹھ کر اس کی مخالفت کی کہ ہمیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے اس کا جرم کیا ہے قصور کیا ہے ایک رب کی بات کرتا ہے اور دلیل کے ساتھ کرتا ہے دلیل کا جواب دلیل سے ہوتا ہے قتل سے نہیں ہوتا اس کی ایمان افروز گفتگو سے بجائے اس کے کہ فرعون کچھ سمجھتا عقل حاصل کرتا اس سے بڑھ کر احمقانہ فیصلے اس نے کرنے شروع کر دیے انہی احمقانہ فیصلوں میں سے ایک فیصلے کا ذکر یہاں اللہ پاک نے کیا اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا کہ یہ بڑا آیا ہمیں کہتا ہے میرا خدا میرا اللہ اوپر ہے آسمانوں میں ہے سب سے اونچا ہے ذرا حامان ایک محل تو بناؤ اور اتنا اونچا بناؤ کہ وہ آسمان کو چھونے لگے اور میں اس محل پہ چڑھ کے پھر ذرا جھانک کے دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا ہے کہاں پہ بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے
کہ یہ اس نے محض ایک بونگی ماری تھی، یعنی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جناب موسیٰ کا خدا کوئی نہیں ہے، میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ وہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا کہ میں رب ہوں، تو کوئی رب نہیں ہے، میں ہی ہوں رب، یہ ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے نبی کو جھوٹا کہہ رہا تھا۔ تو اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگا کہ جناب آسمان تک محل بنا کے بھی چڑھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں، کہیں موسیٰ کا خدا نہیں ملے گا۔ بعض حضرات تو فرماتے کہ محض اس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے صرف ایک جو ہے نا وہ بات چھوڑی ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا کوئی محل اس نے بنایا نہیں۔ اگر صرف ایسی ایک بات بھی کی ہو تو تب بھی یہ ایک احمقانہ بات ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے اتنی اونچی بلڈنگ بن ہی نہیں سکتی جو آسمانوں تک چلی جائے، بادشاہ ہو کر ایسی احمقانہ باتیں کسی بادشاہ کو، سلطنت کے ذمہ دار کو وہ سجتی نہیں۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ واقعتاً اس نے بلڈنگ بنوائی، اس نے ایسا ایک محل تیار کروایا، بہت اونچی بلڈنگ چلی گئی، اور جب وہ بہت اونچائی پہ چلی گئی تو وہ گر گئی۔ جتنی بھی اونچی تعمیر ہو وہ ایک نہ ایک دن گر ہی جاتی، اور جتنی اونچی جائے گی اتنی جلدی گرے گی۔ جتنی اونچائی پہ انسان جاتا ہے اتنی جلدی گرتا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد گرامی قدر حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ اتنی اونچی بلڈنگ اگر اس نے بنائی جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے تو یہ بھی اس کی ایک حماقت تھی، یہ بھی اس کی ایک احمقانہ حرکت تھی۔ پتہ بھی تھا بادشاہ کو بھی، وزیر کو بھی، کہ بلڈنگ جتنی اونچی جاتی ہے اتنی زمین میں اس کی بنیاد بھی گہرائی میں جاتی ہے۔ کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی عمارت جو تعمیر ہوتی، اس کا سارا وزن کس پہ ہوتا ہے؟ اس کی بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ جتنی آپ کو اونچی بلڈنگ لے جانی پڑتی ہے اتنی گہرائی میں اس کی بنیادیں بھی کھودنی پڑتی۔ اب بنیادیں تو انہوں نے اتنی اونچی بنیاد کے لیے کھودی نہیں، اتنی اونچی محل کے لیے کھودی نہیں، اوپر محل تعمیر کرتے چلے گئے، جس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ وہ ایک نہ ایک دن گرنی تھی۔ بنیادیں کتنی دیر اتنی اونچی بلڈنگ کو سہارتی، وہ گر گئی۔ تو گویا یہ بھی ان کی ایک حماقت تھی کہ جناب ایک تعمیر کر رہے ہیں لیکن اس تعمیر کی بنیاد ہی مضبوط نہیں بنا رہے۔ یہ میرے محترم دوستو فرعون کی دلیل کے جواب میں یہ ایک احمقانہ حرکت تھی۔ علماء نے لکھا ہے قیامت سے پہلے دنیا کے اندر ایک قوم آئے گی جس کو کہا جاتا ہے یاجوج ماجوج۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ یاجوج ماجوج۔ قیامت سے پہلے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا جب یہ آئیں گے یاجوج ماجوج۔ اس وقت قرآن کریم کے مطابق یہ دنیا میں موجود ہے۔ رات 16ویں پارے میں ہم نے پڑھا سکندر ذوالقرنین نے ان کو کسی دیوار کے پیچھے بند کر دیا، اور یہ اس دیوار کے پیچھے اللہ پاک فرماتے فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ نہ تو یہ دیوار پہ چڑھ سکتے ہیں، نہ دیوار کو سن لگا سکتے ہیں، یہ دیوار توڑ نہیں سکتے، اس کے پیچھے ہے۔ کہاں پہ ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ آج اگر کوئی دنیا دار اٹھ کے کہے دی ہم تو پوری دنیا کے چپے چپے کو جانتے ہیں، ہمیں تو یہ کہیں نظر نہیں آتی، تو ہم کہیں گے بھی تیری نظر غلط ہے، تیری نظر وہاں تک پہنچتی نہیں ہے جہاں تک قرآن کی خبر پہنچتی۔ قرآن نے ہمیں خبر دی ہے، حق اور سچ ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ یہ لوگ روزانہ دیوار کو کھودتے ہیں، روزانہ کھودتے ہیں، روزانہ کھودتے ہیں،
جب وہ اتنی سی رہ جاتی ہے کہ یہ نکل کے باہر آ جائیں، شام ہو جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ چلو جی اب باقی کل کھو دیں گے اور کل نکل جائیں گے۔ اور جب صبح رات سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، دیوار پھر اونچی ہوئی ہوتی ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا ان کا نکلنا تو تب ان کی زبان پہ خود ہی یہ آ جائے گا کہ کل انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے۔ انشاءاللہ کا لفظ زبان پہ خود ہی آ جائے گا، اور جب یہ لفظ آئے گا تو دیوار جتنی انہوں نے توڑی ہوگی اتنی رہے گی، اگلے دن مزید توڑ کے باہر آئے گی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ دنیا جہان میں سب کو ختم کر دیں گے، چند ایک ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی پہاڑ پہ چڑھیں گے، باقی سب تباہی مچا دیں گے۔ تو یہ زمین میں تباہی مچا کے پھر یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور اوپر سے جو تیر آئیں گے وہ خون آلود ہو کے نیچے گریں گے، خون آلود ہو کر خون سے سنے ہوئے تیر نیچے گریں گے۔ تو یہ کہیں گے کہ جی زمین والوں کو بھی ہم نے مار دیا، آسمان والوں کو بھی ہم نے مار دیا، اب زمین میں بھی ہماری حکومت ہے، آسمان میں بھی ہماری۔ تو یہ ایسی احمقانہ سوچ فرعون کی بھی تھی کہ یا زمین میں بھی میں ہی ہوں، آسمان میں بھی میں ہی ہوں، کوئی نہیں ہے۔ لہذا کہنے لگا ہے حامان ذرا ایک بلڈنگ بناؤ، سرحن لعلی ابلغ الاسباب، ایک اونچا محل تیار کرو جس کے اسباب اور منزلوں اور سیڑھیوں پہ میں چڑھوں، اور آسمانوں تک اس کی سیڑھیاں منزلیں گئی ہوں۔ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، میں جھانک کے دیکھوں گے کہاں ہے موسیٰ کا خدا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک فرماتے اس کی یہ گندی حرکتیں، گندی سوچ، بیہودہ گوئی، یاوہ گوئی، فضول گفتگو ایسے لگتی تھی لوگوں کو کہ جیسے بادشاہ کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ یہ ایسی باتیں ان کی، یہ برے عمل ان کے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں۔ جب انسان کی اللہ پاک گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر اس کے برے عمل بھی اس کو اچھے لگنے لگ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آج ہمیں اپنا گناہ یا اپنی برائی وہ بری لگتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ توبہ، استغفار، اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں میرے اندر جو ہے وہ اتنی نیکی اور صلاحیت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ یہ کہنے کی بات نہیں، صرف زبان سے کہنا نہ ہو جی ایسی بڑے گناہ گار ہیں، جی ایسی بڑے گناہ گار۔ اب ایک بندہ دل سے سمجھتا ہے یا زبان سے کہتا ہے، اس کا تھرمامیٹر کیا ہے؟ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی بندہ کہے کہ جی میں بڑا گناہ گار ہوں تو اس کو آگے سے کہا جائے کہ ہاں ہاں واقعی آپ گناہ گار ہیں۔ اب تو اگر تو اس کو لگے گی نا آگ کہ یہ مجھے کیا کہہ دیا، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ صرف زبان سے کہہ رہا تھا، دل میں نہیں سمجھتا اپنے آپ۔ اور اگر وہ کہے کہ ہاں واقعی میں بڑا گناہ گار ہوں، دل سے سمجھتا ہے، تو پھر زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، پھر وہ دل سے ہی سمجھے۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اور اگر کسی کو اپنے برے عمل بھی اچھے لگنے لگ جائیں، غلط کام بھی ٹھیک لگنے لگ جائے، دین کی مخالفت والے کام بھی دین کی حمایت والے کام لگنے لگ جائیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ اس بندے کی گمراہی کا فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ کیونکہ فرعون کے متعلق بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس کے برے عمل اس کے لیے خوبصورت کر دیے گئے، غلط کام بھی اس کو ٹھیک لگنے لگ گئے۔ آج کتنے لوگ ہیں میرے محترم دوستو جو بدعات کے کام، غلط کام، صاف پتہ ہے کہ یہ ڈھول ڈھمکا ناجائز ہے، گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن آج دین کے نام پہ ڈھول ڈھمکا لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ کیا ہے کہ یہ شیطان نے برا عمل خوبصورت بنا دیا کہ جناب یہی تو دین ہے سارا، اب اسی کو سارا دین سمجھ رہا ہے۔ اب بتاؤ جس چیز کو بندہ دین سمجھ رہا ہے اس سے توبہ کرے گا؟
کبھی معافی نہیں مانگے گا، کبھی اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس لیے یہ سب سے بڑی ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی برائیاں بھی اچھائیاں لگنے لگ جائیں۔ اللہ ہمیں ایسی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ جب یہ گمراہی آ جاتی ہے کہ برے کام بھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، پھر اس بندے کو سیدھے راستے سے روک دیا جاتا ہے۔ فرعون کو بھی اللہ پاک نے اس کی برائیاں اچھائیاں لگنے لگ گئی اور اس کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیا گیا، جاؤ بھی آپ جو مرضی کرتے ہو۔ اب وہ جتنے کام کر رہا تھا وہ بھلائی کے کام، عوام کے فائدے، لوگوں کو کہا کرتا تھا میں نے نہریں بنائی ہیں جی، میں نے ڈیم بنائے ہیں جی، میں نے پل بنائے ہیں جی، میں نے سڑکیں بنائی ہیں جی، میں اتنے اچھے اچھے کام کر رہا ہوں جی۔ اب وہی کام اس کو لگ رہا ہے کہ یہی ساری خدمت ہے، یہی سارے کام ہے۔ حالانکہ بادشاہ کا کام سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ قوم کا نظریہ صحیح کرے، سوچ صحیح کرے، عقیدہ صحیح کرے، اعمال صحیح کرے، اخلاق صحیح کرے، معاملات صحیح کرے۔ یہ کام بادشاہوں کے ہوتے ہیں، لیکن جو فضول کام ہے ان کو تو وہ سمجھ رہا ہے میں بہت بڑے کام کر رہا ہوں، اور جو صحیح کام ہے ان کو وہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے۔ تو بڑی تدبیر کی اس نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی بڑی مکاریاں کی، بڑی سازشیں کی، لیکن اللہ فرماتے وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون جتنے بھی مکر کرتا رہا، جتنی بھی سازشیں کرتا رہا، اس کی ساری سازشیں ناکام ہوئی، اس کی ساری سکیمیں فیل ہوئی، الا فی تباب، سب کی سب ہلاکت کے گڑھے میں گری، کوئی سکیم اس کی کامیاب نہ ہو سکی، بالآخر خود بھی تباہ و برباد ہوا۔ اس نے تو یہ احمقانہ فیصلہ کیا، لیکن یہ جو مرد مومن تھا اس نے اس کی اس احمقانہ فیصلے کی طرف بالکل توجہ نہیں کی اور اپنی تقریر جاری رکھی، اپنی گفتگو مزید ایمان کی دعوت اس نے آگے اور زیادہ زور انداز سے ان لوگوں کو کہنا شروع کی اور اپنے ایمان کا بھی برملا اظہار کر دیا۔ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو بھی سب کو حق گوئی بھی نصیب فرمائے اور حق کی اتباع بھی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔